رحمت والا روپے ہے نور اجالا دن آیا ہے رحمت والا آ رہی ہے قوم کا دل ہے اللہ کے نام کا دل ہے قوم کا دل ہے اللہ کے نام کا دل ہے جھکی ہے ہر طرف صدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہر تعریف، عظمت و بڑائی، بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہوں حضور سرور عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضرت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہند الولی۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، یہ عید کے ایام ہیں، خوشیوں کے ایام ہیں، اور عید الفطر عمومی طور پر 3 دن تک ایک دوسرے کو ہم ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں اور ملاقاتیں کرتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ خوشیاں عطا کی ہیں۔ ہم رمضان کی اطاعت اور ایک مہینہ عبادت کرنے کے بعد بحکم خدا اور بصدقہ محمد رسول اللہ ان خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں عید الفطر کی ٹرانسمیشنز جو ہماری پیش کی جا رہی ہے۔ کل نبی رائے بندہ نواز وارث گیسو دراز حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسنی صاحب قبلہ نے قیام عید کے متعلق بڑی ہی پیاری بات اور بڑے ہی اچھے انداز میں خطاب فرمایا، اور اسی سلسلے کی آج یہ دوسری نشست ہے، عید کا دوسرا دن ہے، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً آج کی جو نشست رہے گی یہ بھی نہایت ہی بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیام عید کے حوالے سے اور مقصد عید کے حوالے سے اور عید کیا ہے اس کے حوالے سے جو ہے عالم اسلام کی مشہور و معروف عظیم روحانی شخصیت، مفکر اہل سنت، شیخ الحفاظ، ترجمان قادریت، حضرت علامہ و مولانا سید شاہ رضوان پاشا قادری الحیدری لاہوری صاحب قبلہ ادم اللہ فیوزہ اپنے تاثرات بیان کریں گے، خطاب فرمائیں گے، اور عید کی اہمیت کے متعلق جو ہے حضرت جو ہے بیان فرمائیں گے۔ عید الفطر عالم اسلام کے لیے خوشیاں اور مسرتوں کا پیغام لے کر آتی ہے، اور یہ خوشیاں
ہم ایک دوسرے سے مل کر جو ہے شیئر کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ بحر العلوم شمس المفسرین خادم القرآن سورہ تجلی عبد القدیر محمد صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خوشیاں بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہیں، جتنا کو آپ شامل کریں گے خوشی اتنی بڑی ہوتی جائے گی اور زیادہ ہوگی، اور غم جو ہے یہ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں، درد جو ہوتا ہے یہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، اور درد میں کمی آتی ہے۔ کسی کو آپ بول دیں گے اپنی تکلیف تو ہلکا محسوس کریں گے، خوشیوں کا اظہار کسی کے سامنے کریں گے تو آپ بھی خوش ہوگا، سننے والا بھی خوش ہوگا، اور جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی خوشی کا اظہار کریں گے۔ تو اس طرح خوشی اور غم یہ انسان کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ ہیں، کہ ہمیشہ خوش رہنا یہ بڑا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، اور دکھ درد غم تکالیف مصائب پریشانیاں بیماریاں یہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے رہتی ہیں انسان کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب خوشیاں ملے، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرے، تو ان خوشیوں کو کھینچا کرو، بڑھا لیا کرو، جتنا ہو سکتا زیادہ کر لو، کیونکہ ہر روز خوشی کا دن نہیں ہوتا، اسی لیے عید کے 3 دن خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا۔ ذی الحجہ میں ایام تشریق ذکر اللہ کے دن، کھانے پینے کے دن آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عید کے موقع پر اہتمام ہوتا، لڑکیاں دف بجایا کرتی، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کی روایت مبارکہ موجود ہے، وہ دف بجاتی تو آقا نے فرمایا، کسی نے روکنا چاہا تو کہا کہ چھوڑ دو، آج ہماری عید کا دن ہے۔ تو عید کے موقع پر آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اہتمام فرمایا کرتے، اور سب سے اعلیٰ درجے کی پوشاک رسول گرامی وقار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے، اور عید کے لیے مخصوص لباس ہوا کرتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عید کے ایام تھے، وہ حبشی لوگ آ کر مسجد نبوی کے سامنے وہ اپنے جو ہے دکھا رہے تھے کرتب وغیرہ، وہ اپنے کھیل دکھا رہے تھے۔ حضور نے ام المومنین سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ دیکھنا چاہو گی؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ تو رسول گرامی وقار سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کملی مبارک پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضور کے دستے مبارک اور کملی کے درمیان سے ام المومنین بی بی عائشہ ان حبشیوں کے جو ہے کھیل کو دیکھتی ہیں، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے رہے کافی دیر تک، کہا بس ہے، کہا نہیں دیکھوں گی، فرمایا بس ہے، کہا نہیں دیکھوں گی، دیکھتے رہی یہاں تک کہ کہا کہ خود میں جب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہٹ جائیں، بس ہو گیا مجھے۔ تو اس طرح جو ہے یہ خوشی کا اہتمام حضور پاک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اور صحابہ اکرام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ تو عید الفطر یہ خوشیوں کا تہوار ہے، مسرتوں کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے، عطا اور بخشش اور فضل کا دن ہے۔ تو لہذا جب کبھی خوشی کا موقع رہے، ان خوشیوں کو جو ہے ہم کھینچیں اور بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے فرماتے ہیں شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس کو جتنا ہو سکتا ہے ہم جو ہے طویل کر لیں، کہ بار بار موقع نہیں ملتے، لہذا ایک مصلحت ہے کہ سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ الغرض کئی اعتبارات سے یہ عید کا جو دن ہے یہ بڑا عظمتوں اور فضیلتوں کا حامل بھی ہے۔ دیگر اقوام کے مقابلے میں اسلام نے تصور دیا ہے عید کا، وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کا اور پاکیزہ اور روحانیت سے بھرا ہوا نظام، کہ جس کی مثال دیگر اقوام کے پاس نظر نہیں آتی۔ اگر ہم تمام عالم کے اقوام کا مشاہدہ کر لیں، دیکھیں آپ، ہر قوم تہوار مناتی ہے، خوشیاں مناتی ہیں،
آپ ان کے تہوار اور خوشیوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں اور اسلامی تہوار اور اسلامی عید کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو واضح طور پر نمایاں فرق آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پر اسلام کی اعلیٰ قدریں، پاکیزگی، طہارت، صاف صفائی، نفاست، یہ آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ اور دیگر اقوام میں آپ نظر دیں، وہاں پر آپ کو شراب، شباب، کباب اور نازیبا حرکتیں، غیر غلط کام، یہ تمام چیزیں وہاں پر جو ہے ہمیں دیگر اقوام میں نظر آتی ہیں۔ اسلام نے تصور دیا ہے، یہ ایسا بہترین تصور ہے کہ اس سے پیارا خوشی منانے کا تصور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جب خوشی مناؤ، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، نماز پڑھو، ذکر خدا کرو، تکبیرات کہتے ہوئے اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے نکلو۔ لوگ دیکھیں تو واقعی یہ اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کی طرف جا رہے ہیں، تو بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ، اللہ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرتے، ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ، اور خیر خیرات کرو، صدقات کرو، صدقہ فطر ادا کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ ہر موقع پر اسلام نے غریبوں کے حقوق کا خیال کیا، غریبوں کی امداد کس طرح کرنی چاہیے، رسول گرامی وقار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح غریبوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک ہو، اور کس طرح جو ہے غریب لوگوں کی جو ہے مدد ہو اور ان کو خوشیوں میں شامل کیا جائے، یہ جو ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ مشہور و معروف واقعہ ہے، آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے تھے عید کے لیے، غریب بچے کو دیکھا رو رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کو لے آئے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حکم فرمایا تیار کرنے کا، نئے کپڑے وغیرہ پہنا کر جو ہے اس کو لے جا رہے تھے۔ اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس بچہ زبان حال سے کہہ رہا ہوگا کہ اس سے پہلے مجھ سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں تھا، میرے باپ شہید ہو چکے، میری ماں چلی گئی اور میرا کوئی سہارا نہ تھا، اور اب آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم اسے اپنے ساتھ عیدگاہ جب لے جاتے ہیں تو کہہ رہا ہوگا کہ اب مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں کہ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کفیل ہیں، ہاں، اور انہوں نے میری کفالت کی اور مجھے لیا۔ تو اس طرح یہ خوشیوں کیا حالات۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی عطائے رسول غریب نواز کی سیرت میں ہمیں واقعہ ملتا ہے۔ حضرت کے متعلق جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ خواجہ خواجگاں خواجہ اعظم وارث النبی عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، بہترین لباس، اعلیٰ درجے کی پوشاک پہن کر، دیکھتے ہیں راستے میں غریب بچہ رو رہا ہے جس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میرے والد نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، اگر میرے پاس بھی ہوتے اچھے کپڑے تو میں پہن کر جاتا، اچھا لباس استعمال کرتا۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز عطائے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اعلیٰ درجے کی پوشاک نکال کر، اپنا لباس نکال کر اس غریب کو پہناتے ہیں اور اس کے کپڑے خود پہن کر نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اپنے خوشیوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو والدہ ماجدہ حضرت ام الورا ماہ نور کہتی ہیں کہ تمہارا لباس کیا ہوا، تمہارے کپڑے کیا ہوئے نئے عید کے؟ آپ فرماتے ہیں کہ غریب بچے کو میں نے دیکھا، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، مجھے تو آپ بنوا دیں گے کپڑے، دیکھیں اس کے کپڑوں کا کیا ہوگا، اس کو کوئی بنوانے والا نہیں تھا، تو میں نے اپنا لباس اسے دے دیا اور اس کے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھی۔ آپ کی والدہ خوش ہوتی ہیں، واقعی معین الدین تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ کہ غربا پروری، غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، یہ ہمارے اولیاء اللہ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے، ہمارے بزرگوں کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ تو عید یہ کیا ہے؟ عید ہمدردی کا نام ہے، عید محبت کا نام ہے، عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، عید جو ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کو پانے کا نام ہے۔ جسے کہا گیا صرف اجلے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، بلکہ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اس کے لیے اس کی۔ تو مختلف بزرگوں نے مختلف انداز سے عید کے متعلق جو ہے گفتگو کی اور عید کے پیغام کو سمجھایا لوگوں کو۔
اور یہ ذہن دیا کہ عید صرف اپنی خوشیاں نہیں بلکہ اس خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرنے کا نام ہے. تو الحمدللہ بے شمار باتیں ہیں، انشاءاللہ تو تھوڑی ہی دیر میں جو ہے حضرت جو ہے خطاب فرمائیں گے ترجمان قادریت اور ان کا بیان ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی کل میں عید کے عنوان کے حوالے سے جو ہے ہماری نشست جو ہے جاری رہے گی. آپ جتنے بھی حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ اس پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے اپنے گروپ میں. آپ اس کو جو ہے شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے یہ عید کا پیغام پہنچے، اسلام کی تعلیمات پہنچے اور لوگوں کو صحیح معلومات ہوں. اس کے لیے آپ کا تعاون ازحد ضروری ہے. جتنا ہم ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات جتنے سننے والے ہیں، جتنے دیکھنے والے ہیں، سامعین و ناظرین، اگر یہ تمام کے تمام اس پیج کو شیئر کریں اور اپنے اپنے FB پر جو ہے اس کو آپ جو ہے پوسٹ کریں، ڈالیں، تو یقیناً ہزاروں کروڑوں لوگوں تک جو ہے یہ بات پہنچے گی اور وہ لوگ بھی اس عظیم کام سے جڑ جائیں گے. حضور خواجہ دو جہاں معین بے کساں والی ہندوستاں فخر کون و مکاں غریب نواز کی ذات اور آپ کے نام مبارک کی نسبت سے یہ فیضان چشتیہ کے نام سے جو ہے کام چل رہا ہے. الحمدللہ مستقل طور پر کسی نہ کسی عنوان کے تحت مختلف علماء کرام کے بیانات بھی ہوتے ہیں. ثناخوان رسول بارگاہ رسالت میں نذرانے خطب بھی پیش کرتے ہیں اور علماء کرام کے خطابات بھی رکھے جاتے ہیں، دروس کا اہتمام ہوتا ہے. الحمدللہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں فوائد الفوائد شریف مکمل طور پر جو ہے آپ کو جو ہے اس پیج پر دستیاب ہے اور آسان اور عام فہم انداز میں محبوب الہی کی تعلیمات کو جو ہے عوام الناس تک پہنچنے کی جو ہے کوشش کی گئی ہے، جدوجہد کی گئی ہے، صحیح کی گئی ہے. اور ابھی الحمدللہ بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے بعد سے حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کے ملفوظات خیر المجالس کا وہ بھی سلسلہ وار جو ہے درس چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ عید کی نشریات اختتام پر جو ہے پھر دوبارہ خیر المجالس کا جو ہے درس چلے گا اور اس درس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی خواجگان چشت اہل بہشت کی تعلیمات کیا ہیں وہ بھی جو ہے ہمارے سامنے جو ہے آئیں گی. اور دوسری بات یہ کہ آج کے دور میں جو صوفیاء اکرام کے متعلق، اہل اللہ کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور صوفیزم کے متعلق جو شدت یا غلو کیا جا رہا ہے، اس میں راہ اعتدال کیا ہے، درمیانی روش کیا ہے اور کس طرح ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے. آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے خیر الامور اوسطھا، تمام کاموں میں درمیانی روش بہتر ہے، درمیانی کام بڑا بہتر ہے. اور صوفیاء اکرام اسی مزاج کے حامل رہے کہ وہ شدت و غلو سے پاک رہتے ہیں اور ہر روش میں، ہر کام میں وہ درمیانی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں اور اعتدال ان کے پیش نظر رہتا ہے. آج اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو سلاسل طریقت سے وابستہ ہیں وہ بھی جو ہے کہیں شدت کا شکار ہیں تو کہیں غلو کا شکار ہیں. تو درمیانی روش خواجہ خواجگاں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بتائی، بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے بتائی، سرکار بندہ نواز یسودراز بلند پرواز نے بتائی، شیخ الاولیاء عارف باللہ شاہ کلیم اللہ دہلوی نے بتائی. تو یہ بزرگوں کا جو راستہ ہے، نہج ہے، یہ جو ہے ہمیں خیر کی طرف لے جاتا ہے، بھلائی کی طرف لے جاتا ہے. اور صحیح فکر کیا ہے، تعلق باللہ کی کیفیتیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں اور بندہ مولا کی کس طرح رضا حاصل کر سکتا ہے، یہ کام صوفیاء اکرام نے جو ہے بتایا. یہ ان کا جو ہے طریقہ کار جو ہے رہا ہے. اسی نہج کو، اسی تعلیمات کو آپ کے سامنے واضح کرنے اور عوام الناس میں بزرگان دین کی
تعلیمات کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں یہ سلسلے وار جو ہے دروس ہو رہے ہیں، آپ ضرور ضرور جو ہے اس میں جو ہے شریک ہوں، شامل ہوں، اور اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے پھیلانے کی جو ہے کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے آپ ان چیزوں کو دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے حضرت جو ہے رابطے میں رہیں گے، اور حضرت کا جو ہے خصوصی جو ہے خطاب جو ہے رہے گا۔ آپ تمام ہی حضرات جو حضرت کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں وہ بھی جو ہے اس پیش کے ذریعے وہ مبارکباد بھی دیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے اپنے علماء، اپنے اپنے ائمہ، اپنے اپنے مساجد کے مؤذن حضرات جو ہیں ان کی جتنا ہو سکے حتی الامکان خدمت کریں۔ یہ حالات کے لحاظ سے جو ہمارے حالات ہیں، لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں کئی لوگ متاثر ہیں اور کئی لوگ بے روزگار ہیں، کئیوں کی جو ہے نوکریاں چلی گئی ہیں، معاشی طور پر بڑے پریشان حال ہیں۔ یہ عید سعید کے موقع پر ہر صاحب ثروت، صاحب استطاعت اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کی امداد کریں۔ جہاں غربا، مساکین، محتاج، بیوہ، تنگدست لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، وہیں وہ طبقہ جو دین سے وابستہ ہے، دین سے جو لگا ہوا ہے، جو دن رات دین کی خدمت کرتے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں، ان کی بھی خاص طور پر آپ خدمت کریں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، اور دوسرے دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا۔ آپ اگر ان کی جو ہے امداد کرتے ہیں، آپ ان کی اگر خدمت کرتے ہیں، تو یقیناً وہ جو نیک اعمال کریں گے اس میں بھی جو ہے آپ کا حصہ رہے گا۔ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نیک لوگوں کو کھلاؤ، نیک لوگوں کا کھاؤ۔ ہاں، نیک لوگوں کا کھانے سے کیفیات میں روحانی اضافہ ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کو کھلانے سے ان کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ جو ذکر و اذکار میں لگے ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے یقیناً اس کا حصہ ملتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہاں، ایک بادشاہ نے مسجد تعمیر کری اپنے نام سے، اور جو ہے تمام خرچہ خود برداشت کرتا ہے، لیکن خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے نام کی جگہ کسی دوسرے کا نام ہے۔ ایک مرتبہ دیکھتا ہے، 2 مرتبہ دیکھتا ہے، 3 مرتبہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کا نام ہے مسجد کے اوپر۔ وہ حیران ہو گیا، کہا کہ اس نام کے کون ہے، تحقیق کرایا گیا تو ایک بوڑھی ضعیف عورت اس نام کی نکلی۔ بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ مسجد تو میں بنا رہا ہوں، خرچہ میں کر رہا ہوں، میرے نام سے میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، لیکن جو ہے تمہارا نام اس مسجد پر آتا ہے، بات کیا ہے، تم نے کیا کیا اس میں، تم نے کون سا حصہ لیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی حصہ نہیں لیا، میں نے کوئی کام نہیں کیا، ہاں، میں جو ہے اپنے گھر کے پاس ہی رہا کرتی تھی، میں دیکھا کہ وہ جو سامان مسجد کا جن بیلوں کی بنڈیوں پر لے جا رہا تھا اس میں ایک بیل پیاسا تھا، اس کو پیاس لگ رہی، جو پانی کی طرف دیکھ رہا تھا، پانی دور تھا، تو میں نے کیا کیا، وہ پانی اٹھایا اور اس بیل کو پلا دیا، وہ بیل پی کر جو ہے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے کہ وہ شامل ہوئی خاتون اس حیثیت سے کہ اس نے وہ مسجد کا کام کرنے والے بیل کو پانی پلایا، تو اللہ رب العزت نے اس کی خدمت کی برکت کے صلے میں جو ہے اس کو یہ مقام عطا ہوا۔ جو مسجد بنانے کا ثواب جس طرح ہے، وہ ثواب اس خاتون کو ملا۔ تب اندازہ لگائیں کہ ایک بیل کی جو ہے خدمت کریں، پانی پلائیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی عطا فرما رہا ہے، اس کو بھی جو ہے ثواب دے رہا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں دیکھتے ہیں، کسی بکرے کے اوپر، کسی جانور کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہو تو لوگ ہزاروں لاکھوں روپے دے کر خریدتے ہیں بکرے کو۔ ہاں، بڑا بابر کا تصور کرتے ہیں کہ بکرے کے اوپر جو ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، قدرتی طور پر کسی پھل کے اوپر نام آ جاتا ہے، کسی چیز کے اوپر آتا ہے، تو اس کو جو ہے بڑی قیمتیں دے کر جو ہے حاصل کرتے ہیں۔ تو اب جن کے دلوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہو، قرآن الہی، کتاب الہی محفوظ ہو، اور جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں، تو
ان کی عظمت کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کی شان، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اندازہ لگائیں۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم اپنے ائمہ کی، اپنے مؤذنین کی، اپنے علماء کی، اپنے شیوخ کی خدمت کریں، اور اس کار خیر میں جو ہے آپ بھی جو ہے شامل رہیں۔ جہاں جہاں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ وہاں اپنے اپنے ائمہ اکرام کی ضرور خدمت کریں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت، مفکر اہل سنت، ترجمان قادریت، گل گلزار قادریت، شیخ الحفاظ، سید الخطبہ، حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری سید شاہ رضوان پاشا قادری صاحب قبلہ ادم اللہ فی ظہور رابطے میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا حضرت، آپ کا خیر مقدم ہے۔ فیضان چشتیہ کے پیش پر آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہمارے علم میں اضافے کا سبب ہے، اور الحمدللہ بڑی خوشی ہے ہمارے ناظرین کو آپ کی تشریف آوری سے، اور آپ کے بیان سننے کے لیے کافی لوگ جو ہے مشتاق بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود خانقاہ میں بھی جو یہاں پر جو ہے انتظار ہو رہا ہے اور چل رہا ہے آپ کی خطاب جلیل کا۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت بابرکت میں عید کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے، فیضان چشتیہ کے تمام اراکین کی طرف سے، تمام پیش کے لوگوں کی طرف سے جو ہے عید سعید، عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ میرے لیے اور باعث سعادت جی ہے کہ آج اس پروگرام کا میں حصہ بنا۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مہتاب چشتی صاحب مدظ اللہ العالی کا ممنون ہوں کہ پیام عید کے اس مبارک پروگرام میں آپ نے مجھ گناہگار کو یاد فرمایا، اور جتنے خانقاہ کے حضرات تشریف فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام اس واسطے میرے پسندیدہ لوگ ہیں کہ وہ حضرت مہتاب چشتی مدظ اللہ العالی کی صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارنے والے لوگ ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ فیضان چشتیہ پیج کا اور حضرت مہتاب چشتی صاحب مدظ اللہ العالی کا دونوں کا ممنون ہوں کہ مجھ گناہگار کو اس مبارک پروگرام میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ خیر حضرت۔ محترم ناظرین اور سامعین اکرام، الحمدللہ حضرت سے رابطہ ہے، اور حضرت سے انشاءاللہ تعالی مسلسل آپ خطاب سنیں گے۔ ایسا نہیں کہ بار بار حضرت کو ڈسٹرب کیا جائے گا، کیونکہ روانی اور تسلسل جو چلتا ہے وہ انٹرویو لینے کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور یہ یہاں پر جو حضرت کا خصوصی پیغام عید کا جو ہے وہ جو ہے ہمیں جو ہے سننا ہے۔ اور کل بھی الحمدللہ نبی رائے بندہ نواز وارث گیسو دراز حضرت کاشف پاشا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی جانشین حضرت قطب الارشاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز میں جو ہے خطاب فرمایا تھا۔ خاندان امام علی مقام حسین علیہ السلام کی چشم و چراغ تھے، اور آج شہزادہ زمن امام حسن علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ اور آپ کی روحانی امانتوں کے امین حضرت رضوان پاشا صاحب قبلہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے تشریف فرمائے ہمارے سامنے، اور وہ خطاب فرمائیں گے۔ جیسے بزرگوں نے کہا ہر گلے را رنگ و بوئے دیگرست، کہ ہر گل کی بو الگ ہوتی ہے اور رنگ الگ ہوتا ہے، اور بقول بیدم شاہ وارسی کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، تو ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ میں بلا کسی تاخیر حضرت کی خدمت میں معروضہ رکھوں گا کہ وہ پیام عید کے سلسلے میں عید کیا ہے، عید کیوں منائی جاتی ہے، اور عید کا پیغام کیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں عید کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے متعلق جو ہے ہمارے ناظرین اور سامعین کو جو ہے آپ اپنے علمی و روحانی نکات اور بیان سے جو ہے مستفید فرمائیں۔ حضرت کی آمد پر تہہ دل سے میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت یہ خطاب فرمائیں تو عین نوازش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ونبیہ ورسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ ومظہر کمالہ وابنہ الکریم وولدہ الشریف الغوث الاعظم۔ عزیزان گرامی قدر، بالخصوص صدر اجلاس، نگران اجلاس، دائی اجلاس مدظ اللہ العالی، جمیع حاضرین ناظرین، سب سے پہلے میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ جتنے پروگرام میں شریک ہیں ان تمام احباب کو دل کی عطا گہرائیوں سے عید کی بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اور عید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی عیدیں ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ حضرت مہتاب چشتی مدث اللہ العالی نے یہ خواہش کی ہے کہ عید کے پیغام کے حوالے سے عرض کروں، عیدیں کیوں آتی ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور عید میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور عید کا مقصد کیا ہے، اور یہ کیوں رکھی گئی ہے۔ اس قسم کی جو بنیادی باتیں ہیں میں بہت تیزی کے ساتھ، بہت لمبا چوڑا خطاب تو میں نہیں کروں گا، چند منٹ انشاءاللہ تعالی حصول سعادت کے لیے میں ضرور عرض کروں گا کہ عید آتی کیوں ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے برکات کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، عید کس سے بنا ہے؟ تو عید بنا ہے عاد یعود۔ عاد یعود کا مطلب ہے لوٹ کر آنا، چونکہ یہ ہر سال یہ دن لوٹ کر آتا ہے تو اسی لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ عید ہے کیوں، آتی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ بندوں کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ قرب کے سب سے بڑے دو ذریعے ہیں، ایک روزہ جس کے ذریعے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور نفس کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، اور جب نفس پاکیزہ ہوتا ہے تو پاکیزہ نفس کو عام طور پر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو روزے کے ذریعے بندگان خدا کو اللہ کا بے پناہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ رمضان میں جو ہوتا ہے انسان کو اللہ سے قریب کرنے والا ذریعہ، وہ ہے تراویح کا اہتمام۔ تراویح کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ کہ تراویح کے اہتمام کے ذریعے انسان نماز میں کھڑے ہو کر قرآن سنتا ہے، اور قرآن کیا کرتا ہے؟ تو قرآن بھی دلوں کو پاک کرنے والا کلام ہے، تو پھر انسان کو تزکیہ نفس نصیب ہوتا ہے۔ تیسرا کام رمضان میں جو ہوتا ہے وہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ عام طور پر زکوٰۃ رمضان میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وصلی علیہم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حبیب مکرم علیہ السلام آپ اہل ایمان کے مال سے آپ کچھ صدقات قبول کر کے لوگوں میں خیرات کیجئے، اور پھر ان کے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعائیں مانگیے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا، آپ کا ان کے لیے رحمت مانگنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے بھی انسان کے دل کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ تین اسباب میں نے بنیادی طور پر عرض کیے۔ ایک تو روزہ، روزے کے ذریعے انسان کو تزکیہ نفس نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی انسان کے قلب کو تزکیہ نفس نصیب ہوتا ہے۔ تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کے ذریعے بھی انسان کے دل کو تزکیہ نفس نصیب ہوتا ہے، نفس کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، انسان پاکیزگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو یہ پاکیزہ قلب کا کمال کیا ہوتا ہے؟ جو قلب پاکیزہ ہوتا ہے اس قلب کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس صورت نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھا کرتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھا کرتا ہے۔ اللہ کے پاس کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون لمبا ہے، کون گڈا ہے، اور کون مال والا ہے، کون تنگی والا ہے، کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کے پاس مال کم ہے، کون سی گاڑی میں پھر رہا ہے، کون سے گھر میں رہتا ہے، کس کی لوکیلٹی کیا ہے، یہ سارے کے سارے معیارات انسان دیکھا کرتا ہے۔ اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ مال کس کے پاس کتنا ہے اللہ کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتا، حسن کس کا کیسا ہے اللہ کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اللہ جو چیز دیکھتا ہے وہ انسان کا دل ہے، اللہ رب العزت پر جمی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو دل پاکیزہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے ان دلوں کو اللہ تعالیٰ، جس بندے کے پاس پاکیزہ دل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ دل والے بندے کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے۔ اہل خانقاہ چونکہ فیضان چشتیہ پیج پر ہم تشریف فرمائے، یہ خانقاہی پیج ہے، خالصتاً خانقاہی پیج، یہاں کا پیغام خانقاہیت کو عام کرنا اور خانقاہی پیغام اور خانقاہی محبتوں کو عام کرنا۔ آپ دیکھیں گے فوائد الفواد کے جو مسلسل دروس چل رہے ہیں اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ اہل اللہ کی باتیں، اہل اللہ کا تذکرہ اور اہل اللہ کے فرامین یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں، جنود من جنود اللہ، یہ کہا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اہل اللہ کے جو ارشادات ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوتا ہے۔ تو خانقاہیت کیا ہے؟ یہ بھی دلوں کے تزکیے کے لیے ہوتا ہے۔ فوائد الفواد کی جو مجلس فیضان چشتیہ کے زیر اہتمام ہو رہی ہے وہ بھی اسی مقصد کے تحت ہو رہی ہے کہ انسان کے دل کو تزکیہ نفس نصیب ہو۔ حضرت جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کے کلمات میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے کلمات المشائخ
جنود من جنود اللہ، مشائخ کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں، یہ دلوں کو فتح کرنے والے۔ بہرحال عید کیوں آتی ہے، عید آتی کب ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، رمضان کے جانے کے بعد عید آتی ہے۔ عید آتی کیوں ہے؟ تو عید رمضان کی جدائی پر انسان ایک بے پناہ دوری محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک تو روزے ختم ہوتے ہیں، دوسرا رمضان کی وہ بہاریں ختم ہوتی ہیں، وہ تلاوتوں کا اہتمام ختم ہوتا ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے انسان پر بند ہونے لگتے ہیں۔ تو رمضان جب جدا ہوتا ہے تو انسان کے دل پر، اگر وہ واقعی سچا مومن ہو، تو گہرا صدمہ ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو ہر بندے مومن یہ تمنا کرے گا کہ کاش رمضان یہ 30 دن کے لیے نہیں ہوتا، سال کے 360 دن رمضان ہی رمضان ہوتا۔ اس قدر مبارک یہ برکت مہینہ ہوتا ہے۔ اس کی جب جدائی ہوتی ہے تو دلوں پر اس کا گہرا رنج، گہرا صدمہ، گہرا اثر، جیسے کسی اپنے کا جدا ہونا انسان کو شیک کر کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح رمضان کا جدا ہونا بھی ایک مسلمان کو شیک کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ رمضان کی جدائی بہت بڑا صدمے کا باعث ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے یہ ہماری طبیعتوں سے، ہماری ضرورتوں سے، ہمارے افکار سے، ہمارے خیالات سے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کے غم کو دور کرنے کے لیے رمضان کے فوری بعد وہ چاند کی خوشیاں بھی رکھی، وہ عید کی خوشیاں بھی رکھی، اور ارشاد فرمایا لوگوں یہ رمضان کا جو غم ہے وہ رمضان کا غم اب خود بخود مٹ جائے گا، اس واسطے کہ عید کا دن آ رہا ہے، اور عید کا دن، رمضان اگر محنت کا مہینہ ہے تو عید انعام کا دن ہے، رمضان اگر مجاہدے کا مہینہ ہے تو عید کا دن پروردگار کے خصوصی عنایات کا دن ہے۔ تو رمضان کے بعد عید کا آنا، یہ ایک تو یہ کہ رمضان کے غم کے دور کرنے کا سبب ہے، اور پھر خوشیاں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو عید کا بنیادی کانسیپٹ یہی ہے کہ رمضان کا غم کم ہو اور بندے مومن پر اللہ کا خصوصی انعام ہو جائے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے سال میں ایک مرتبہ عید کے رکھے جانے کی۔ تو رمضان کا واقعی غم اگر عید نہ ہوتی تو غم سے لوگ مر جاتے، اتنا بڑا غم ہے رمضان کی جدائی کا۔ اب صوفیہ کے پاس عید کیا ہے؟ حضرت کامل شتاری رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یار کی جشم کرم جس پر ہے اس کی عید ہے۔ حضرت کامل شتاری رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کرام کا آپ دیکھیں منہج، وہ فرماتے ہیں عید۔ اب آپ دیکھیں حضرت کامل شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں عید، دنیا کہتی ہے نئے کپڑے پہننے کا نام عید ہے، دنیا کہتی ہے عیدگاہ تک پہنچ جانے کا نام عید ہے، دنیا کہتی ہے کہ 2 رکعتیں ادا کر لینے کا نام عید ہے، دنیا کہتی ہے اور شریعت نے بھی کہا ہے کہ خطبہ سن لینے کا نام عید ہے، مگر صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں یار کی چشم کرم جس پر ہے اس کی عید ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں عید ملتی اس کو ہے جس پر یار چشم کرم فرما دے۔ عید کا ملنا کیا ہے؟ عید ہے کیا؟ وہ فرماتے ہیں اگر پیر کی نظر ہوتی ہے، اگر پروردگار کی نظر ہوتی ہے، اگر رسول اللہ کی نظر ہوتی ہے، یہ رمضان کی تگ و دو کے بعد اتنا سب کچھ انسان نے کیا کیوں ہے؟ رب راضی ہو جائے، یار یہ راضی ہو جائے۔ پھر کامل شتاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دے۔ رمضان صرف اس واسطے نہیں آیا کہ انسان فاقے کرے، رمضان تو اس واسطے آیا تھا کہ انسان اپنے رب کو منائے، پروردگار کی رضا، پروردگار کی خوشنودی، پروردگار کو راضی کرنے کا جذبہ اس کے دل کے اندر پایا جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، عید آتی کیوں ہے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے آتی ہے۔ اگر بندہ راضی کر لے تو پھر اس کے لیے بڑی سعادتیں ہیں، اور اگر بندہ رمضان کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کرنے میں ناکام رہا تو یہ اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ بہرحال عید کا ذکر کیا قرآن میں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ عید کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کنٹینیوسلی ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم عدت کو مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ اللہ کی تکبیر بیان کرو کا مطلب سیدھا سادہ بہت آسان سا مطلب ہے۔ اللہ کی تکبیر بیان کرو کا مطلب وہ عید کی خوشیاں ہیں، عید کی خوشیوں کا اظہار ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہدایت عطا فرمانے پر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ عید کے دن وہی ہوتا ہے۔ کس بات پر تکبیر ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تکبیر اس بات پر ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تکبیر اس بات پر ہے عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں رمضان کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ تو پھر یہ عید جب انسان کو میسر آ جائے، انسان کو کرنا کیا ہے، اس سے بالکل منسلک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ یہ رمضان کے فوری بعد، رمضان کی آیتوں کے فوری بعد یہ اللہ پاک کا ارشاد فرمانا کہ میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے میرے بارے میں تو آپ کہہ دینا کہ میں ان کے قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں رمضان جدا ہو گیا، مگر ایک بات یاد رکھو، رمضان گیا ہے، رمضان کے دن اور رات گئے ہیں، مگر اے لوگو اللہ کہیں نہیں گیا، فَإِنِّي قریب، میں اب بھی تمہارے قریب ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ رمضان کا کہ جدائی کے بعد یہ کلمات کا آنا اس بات کا اعلان ہے کہ لوگو رمضان آتا بھی ہے، رمضان جاتا بھی ہے، چونکہ رمضان ایک مہینہ ہے، رمضان آتا ہے چاند کے دکھنے سے، رمضان چلا جاتا ہے شوال کے چاند کے دکھنے سے۔ یہ ایک مہینہ ہے، آتا جاتا ہے، اس کا کام ہی آنا جانا ہے، مگر لوگوں یاد رکھو جو اللہ ہے وہ کبھی کہیں جانے آنے سے پاک ہے۔ فَإِنِّي قریب، اے میرے بندوں میں کل بھی تمہارے قریب تھا، اب بھی تمہارے قریب ہوں۔ شوال ہوگا، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اسی کو سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ منکم، ارشاد فرمایا لوگو میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، ولکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھا نہیں کرتے۔ اے لوگو دیکھو تو صحیح، محسوس تو کرو، نحن اقرب الیہ منکم، میں اس کی جان سے زیادہ انسان سے قریب رہا کرتا ہوں۔ تو یہ رمضان کی آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدت کے پورے ہونے کے بعد، رمضان کی عدت کے پورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دو کام کرو، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمانا کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ غور کرنے کا مرحلہ ہے کہ کس قدر محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عید منانے والے بندوں کو پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندو میں کل بھی تم سے قریب تھا، اب بھی تم سے قریب ہوں، کل بھی تمہاری دعائیں سنتا تھا، اب بھی تمہاری دعائیں سن رہا ہوں، کل بھی تمہارے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آوازوں پر میں لبیک کہتا تھا، میں اب بھی تمہارے دل سے نکلنے والی آوازوں پر لبیک کہہ رہا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، ولیؤمنوا بی، انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو میں بنیادی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ عید آتی اس واسطے ہے کہ ایک تو انسان کے دل کو کا غم کم کرے اور اس کو ڈھارس پہنچائے، اور رمضان کی جدائی کا جو غم ہے وہ کم ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر انسان کو یہ بات بھی یاد دلائی جائے کہ بندو تمہیں رمضانی نہیں بننا ہے، تمہیں رحمانی بننا ہے، تمہیں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ دو بنیادی اہم باتیں ہیں عید کے حوالے سے۔ اور پھر عید ایک پیغام ہے، رمضان کی جدائی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عید کا باضابطہ نمازوں کا اہتمام، خطبے کا اہتمام کا مطلب کیا ہے؟ دیگر قوموں کی جو عیدیں ہوتی ہیں وہ روڈوں پر ہوتی ہیں، وہ بازاروں میں ہوتی ہیں۔ بندہ مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ خوشی ملتی ہے، دکھ ملتا ہے تو بھی رب کی جانب رجوع کرتا ہے، وہ سکھ ملتا ہے تو بھی رب کی جانب رجوع کرتا ہے، غم ہو یا خوشیاں، مومن کا پلٹنا مولا کی طرف ہوتا ہے، مومن ہر لمحے اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر آنے والا ہوتا ہے۔ وہ خوشیاں ہوتی ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، فی السراء والضراء، خوشی ہو تو بھی اللہ یاد، غم ہو تو بھی اللہ یاد۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ عید کے ذریعے پیغام، عید میں کرتے کیا ہے مسلمان؟ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا ویڈیو بنائے اور پیغام دے کہ عید اس سال سادگی سے منائیں۔ میں نے یہ کہا کہ عید ہم نے کب شور شرابے کے ساتھ منائی؟ مسلمانوں کی عید ہوتی ہی سادگی کے ساتھ ہے۔ مسلمان کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو کسی کی تکلیف کا باعث ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے کا باعث ہو۔ مسلمان کا ہر کام خود کے بھی فائدے کے لیے ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں عید میں ہوتا کیا ہے، کیا کرتے ہیں مسلمان؟ اچھے کپڑے پہن کر پورے غسل کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، یہ کہیں کسی میلے کی طرف نہیں جایا کرتے،
کسی جنگل کی طرف نہیں جایا کرتے، کسی بیابان کی طرف نہیں جایا کرتے، کسی میدان کی طرف نہیں جایا کرتے، سارے کے سارے مسلمان پوری تیاری کے ساتھ پھر رجوع اللہ ہوتے ہیں۔ عید کی نماز کے ذریعے ایک پیغام ہے کہ لوگوں، اب تک جو تم نے رمضان میں پابندی کی ہے، اب یہ نماز کے ذریعے پھر تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ سلسلے کو تمہیں برقرار رکھنا ہے، پابندیوں کے سلسلے کا اور نمازوں کے اہتمام کے سلسلے کو تمہیں برقرار رکھنا ہے۔ زمانہ بدلے، کبھی تم اپنے مولا کو بھول نہیں جانا۔ تو یہ عید اسلام کی جو عیدیں ہیں، بنیادی طور پر یہ امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور پھر بے پناہ انعام کا دن، بے پناہ اکرام کا دن، بے پناہ نوازشات کا دن، بے پناہ احسانات کا دن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قربت کا بیان کر کے پھر دعا کی طرف انسانوں کو مائل کر کے یہ میسیج بھی دیا ہے کہ میرے بندو، رمضان تو جا رہا ہے مگر میں نہیں کہیں جا رہا، مجھ سے محبت بنائے رکھو، مجھ سے تعلق بنائے رکھو، مجھ سے جڑے رہو، اور مجھ سے جڑے رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دعائیں مانگا کرو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اب دعائیں مانگنے کا سلسلہ کیا ہے؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے، دعا کی توفیق اسی کو نصیب ہوتی ہے جو نمازوں کا پابند ہوا کرتا ہے، جو اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگایا کرتا ہے، عام طور پر اسی کو دعا کی توفیق بھی میسر آتی ہے۔ تو عید کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ بہت صاف ہے، بہت سیدھا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ اللہ کا قرب نہ چھوڑے، اللہ رب العزت سے جڑا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو خوشیاں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوں یا غم، مصیبت ہو یا راحت، اور اطمینان ہو یا بے اطمینانی، بندے مومن کا سب کچھ سرمایہ رجوع اللہ ہوتا ہے۔ اذا اصابتهم مصیبہ، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ، وہ تو کہتا ہے ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور پلٹ کر اللہ ہی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ غم ہوتی ہے تو اللہ یاد، خوشی ہوتی ہے تو اللہ یاد، اور اس کو اہل تصوف، اہل خانقاہ کہتے ہیں اللہ ہی اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بس خوشی میں، غم میں، سانسوں کے آنے جانے میں، پریشانیوں میں، راحتوں میں وہ کسی کو نہیں دیکھا کرتے، وہ تو یہ نعرہ لگاتے ہیں لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں، جو ہے کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ اور یہی کانسیپٹ ہے جو عید کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا ایک طرف فلسطین کا غم، ایک طرف یہ عید کا سما، کیا ہمیں یہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے؟ عزیزان کرام قدر، ماحول کوئی ہو مگر رمضان کے رمضان کے ملنے پر تو انسان کو اللہ کا شکر بجا لانا ہی ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، اللہ کا تو شکر ادا کرنا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کے شکر سے تو بندہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، یہ تو شکر ہونا ہی چاہیے اور باضابطہ ہونا چاہیے۔ عید کا پیغام کیا آگے کی زندگی کے لیے؟ تو بہت سیدھا سادہ پیغام ہے، رمضان ایک ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ اس واسطے نہیں دی جاتی کہ انسان ٹریننگ لے کر فرار ہو جائے، ٹریننگ اس واسطے دی جاتی ہے کہ انسان میدان میں اتر کر کام کرے۔ آپ دیکھیں فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے، پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس واسطے ہوتی ہے کہ ان کو جاب دینا ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹریننگ لے کر بھاگ جائے تو کرمنل کہلائے گا۔ رمضان ایک ٹریننگ ہے۔ رمضان کی ٹریننگ اس واسطے نہیں ہے کہ انسان ٹریننگ لے کر بھاگ جائے، رمضان کی ٹریننگ اس واسطے ہے کہ انسان تزکیے کا عادی ہو جائے اور انسان اپنے دل پر نظر رکھنے والا ہو جائے، انسان اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والا بن جائے، اور یہی مراقبہ ہے۔ اب چونکہ اہل خانقاہ تشریف فرمائے، آپ اس کو روزے کا لب لباب کیا ہے؟ روزے کا لب لباب مراقبہ ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، یہی روزہ ہے۔ اور یہی کانسیپٹ انسان کے ذہن میں اگر بیٹھ جائے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے، تو پھر سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس وقت حضرت جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کی زندگی کا بہت مشہور معروف واقعہ یاد آ رہا ہے، یقینی طور پر لوگوں نے سن رکھا ہے۔ اس کو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی نقل فرمایا، بہت مشہور معروف واقعہ حضرت جنید بغدادی کا۔ عام طور پر لوگ اس کو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کی طرف منسوب کر کے بھی بیان کرتے ہیں، مگر تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ فرید الدین عطار نے حضرت جنید بغدادی کے حوالے میں اس واقعے کو نقل فرمایا کہ حضرت جنید کی خانقاہ میں ایک نوجوان مرید وارد ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو حضرت کا بے پناہ قرب نصیب ہو گیا، اور جو پرانے مریدین تھے اور جو سینئر خلفاء تھے ان کو بڑا اعتراض دل میں ہونے لگا کہ اس نوجوان کو خواجہ جنید بے پناہ اہمیت دیتے ہیں، اس سے زیادہ اس کو آتے ہی اس کو حضرت جنید بغدادی نے اپنی خلافت سے سرفراز فرما دیا ہے، اور سارے سینئر مریدوں سے بڑھ کر خواجہ جنید بغدادی اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ ریزن کیا ہوگا جاننا چاہیے۔ جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے بھی فیل کیا کہ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے، کلیئر کرنا ضروری ہے۔ ایک دن حضرت خواجہ جنید بغدادی جب
تزکیے کی محفل اور تربیت کی محفل جب پائے تکمیل کو پہنچی، ارشاد فرمایا کل جب آنا تو اے نوجوانوں اور اے میرے مریدوں، کل جب آنا تو اپنے ساتھ ایک پرندہ لے کر آنا اور اپنے ساتھ ایک چاقو لے کر آنا، کوئی بغیر پرندہ اور بغیر چاقو کے نہیں آئے گا۔ دوسرے دن چھری اور پرندہ لے کر سارے کے سارے مریدین حاضر ہو گئے، کسی نے کبوتر لایا، کسی نے مرغ لایا، جس کو جو نصیب ہوا پرندہ لے کر خواجہ جنید کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ تعالی سر العزیز نے اپنے سارے مریدین کو جب جمع دیکھا، ارشاد فرمایا یہ پرندہ اور چاقو لے جاؤ، کسی ایسی جگہ پر لے جا کر ان کو ذبح کر دینا جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہو، بغیر ایسی جگہ جا کر تم ذبح کرنا جہاں تم پر کسی کی نگاہ نہ جائے، جاؤ اور ذبح کر کے پھر پلٹ کر آ جاؤ میرے پاس۔ پرندے لے کر سارے مریدین گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مریدوں کے آنے کا سلسلہ، ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو خون میں ڈوبا ہوا کٹا ہوا پرندہ، حلال کیا ہوا پرندہ، سارے کے سارے مریدین حاضر ہونے لگے، پرندہ رکھوا دیا جاتا اور بیٹھنے کے لیے کہہ دیا جاتا، سارے مریدین بیٹھ گئے۔ وہ جو مرید تھا، جو نوجوان جس پر حضرت خواجہ جنید کی بڑی گہری عنایتیں تھیں، بڑی شفقتیں تھیں، اب وہ بہت دیر کے بعد آیا بھی تو ایسے آیا کہ اس کے ہاتھ میں جو پرندہ تھا وہ ذبح نہیں ہوا تھا، وہ زندہ تھا، اور اس کا چاقو جو تھا وہ خون آلود نہیں تھا۔ تو سارے مریدین کے چہروں پر مسکراہٹیں آ گئیں جو رش کیا کرتے تھے کہ یہ اس کو زیادہ اچھا جاتا ہے۔ جب اس کو دیکھا کہ وہ بغیر ذبح کیا وہ پرندہ لے کر آیا ہے تو سارے مریدین کو خوشی ہوئی کہ اس نے نافرمانی کی ہے اور یہ اپنے پیر کے حکم کے ٹالنے والا ہے، آج اس پر عتاب ہوگا، آج اس پر غضب ہوگا۔ جنید بغدادی نے فرمایا اس کو لے آؤ میرے پاس۔ اس نوجوان کو لایا گیا، حضرت خواجہ جنید نے اس سے پوچھا ساروں نے پرندے کو ذبح کر دیا، تم نے پرندے کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا خواجہ، میرے خواجہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ پرندہ ایسی جگہ ذبح کیا جائے جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میرے خواجہ میں جہاں جاتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ میں دروازوں کے اندر بند ہو کر میں نے دیکھ لیا، غاروں کے اندر پہنچ کر میں نے دیکھ لیا، میں جہاں کہیں جاتا ہوں کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لیس بغافل عما تعملون، لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے۔ میں نے لاکھ پردے ڈالے مگر کوئی ایسا پردہ اس پوری کائنات میں نہیں بنا جو انسان کو اپنے رب سے چھپا سکے۔ اللہ لیسا دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی کی خدمت میں اس نے عرض کیا حضور آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کروں جہاں کوئی دیکھے نہیں، میں پوری دنیا گھمایا مگر مجھے کوئی ایسا مقام نظر نہیں آ رہا جہاں اللہ نہیں دیکھتا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی نے فرمایا اے میرے سارے مریدوں، اس میرے مرید پر میری شفقت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے مراقبے میں گزر رہا ہے۔ صوفیاء کے پاس مراقبے کا بڑا امپورٹنٹ ہے اور رمضان کے روزوں کے ذریعے اسی مراقبے کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے یہ پورا سال ہے۔ تو ٹریننگ رمضان میں ہے، سال بھر اس کو یاد رکھتے ہوئے جو بندہ زندگی گزارتا ہے حلال چیز، پانی کا پینا حرام نہیں، مگر وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، پانی کے قطرے کو حلق کے نیچے نہیں اترنے دیتا۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبے کا کانسیپٹ ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں شریعت ہو یا طریقت، یہ ساری کی ساری چیزیں صوفیزم ہی کے ذریعے انسانوں کے ذہنوں میں بیٹھتی ہیں۔ یہ چیزوں کو سمجھانے والے کو ہی پیر کہا جاتا ہے، یہ تصور کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے والا ہی پیر ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال عید کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آگے والی زندگی، شوال، اس کے بعد پھر ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، 11 مہینوں کے لیے انسان کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے مراقبے کی، اللہ کے دیکھنے کی، اللہ کے دیکھنے کے تصور کی اور اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی۔ یہ انتہائی خوبصورت فلسفہ ہے رمضان کا اور رمضان کے بعد عید کا۔ اور یہ عیدیں ہر سال آتی ہیں اور جب بھی آتی ہیں انعامات لے کر آتی ہیں، اور احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جب عید کی صبح مسلمان اپنے اپنے گھروں سے عیدگاہوں کی طرف نکلتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں تم نے کیا کہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جب تم نے آدم کو بنایا تھا تم نے کہا تھا اے پروردگار
اے پروردگار تو نے انسان کو کیوں بنایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے پروردگار تو نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ یہ فساد برپا کرے گا، یہ خون بہائے گا۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے پروردگار ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ عید کے دن جب تکبیریں دیتے ہوئے مسلمان اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے فرشتوں تم نے کہا تھا کہ تم میری تکبیر بیان کرتے ہو، میری تقدیس بیان کرتے ہو، میری تسبیح بیان کرتے ہو، ان مسلمان حضور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بلا شک و شبہ تو ہم سے بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ مسلمان واقعی غیر معمولی جذبے کے ساتھ اپنے پروردگار کی تسبیح اور تقدیس اور تحمید بیان کرتے ہوئے عیدگاہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عید انتہائی خوبصورت موقع ہے انسان کی زندگی میں، کرنے کا کام کیا ہے، آگے کی زندگی کے لیے جو کچھ ہے۔ عید کے دن کو کیسے گزارا جائیں؟ عید کا ایک بنیادی فائدہ یہ بھی ہے کہ جو رشتوں میں دوریاں آتی ہیں، عید کے ذریعے ان دوریوں کو مٹایا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں، اپنی خالاؤں سے دعائیں، اپنی پھپھوؤں سے دعائیں، اپنے چچاؤں سے دعائیں، اپنے خاندان کے بزرگوں سے دعائیں، خلیرے بھائیوں سے، ممیرے بھائی، پھپھیرے بھائیوں سے ایک دوسرے کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح رشتوں کے اندر بھی سال میں ایک مرتبہ ایک نیا پن پیدا ہوتا ہے، ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ رشتوں کے اندر مضبوطی کا بھی عید سبب بن جایا کرتی ہے۔ پڑوسی پڑوسیوں سے ملتے ہیں، رشتہ دار رشتہ داروں سے ملتے ہیں، دوستوں کے اندر عہد و پیمان ہوتا ہے۔ تو اس طرح بے پناہ برکتیں عید کے ذریعے انسان کو میسر آتی ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت مہتاب چشتی مدظ اللہ العالی کا ممنون ہوں کہ آج اس مبارک مجلس میں مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع عنایت فرمایا۔ بہت بہت شکریہ حضرت قبلہ۔ سامعین آپ جانتے ہیں کہ بے پناہ مصروفیات کے باوجود حضرت نے وقت نکالا۔ رمضان شریف میں حضرت کی تفسیر کا پروگرام بھی چل رہا تھا اور اس کے بعد تراویح کا اہتمام، حضرت خود جو ہے الحمدللہ شبینوں کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے حضرت نے جو ہے رمضان کے بعد ہی جو ہے ہمیں عید کے موقع پر وقت عنایت فرمایا۔ ہم حضرت کے تہہ دل سے جو ہے ممنون و مشکور ہیں۔ بڑی پیاری بات حضرت نے فرمائی، اور عام طور پر جو غلط فہمی جو ڈالی جا رہی ہے عید سادگی سے منائے، اس کے حوالے سے حضرت نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ مسلمان سادگی ہی سے عید مناتے ہیں۔ یہ دوسرے اقوام کی طرح مسلمانوں کے یہاں کوئی جو ہے لہو لعب، کھیل تماشے یا دیگر خرافات سے پاک رہی تقاریب ہوا کرتی ہیں، تو اور سادگی سے منانا یہ چمانی اس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو بڑے پیارے انداز میں حضرت نے فرمایا کہ سادگی ہی ہے اس میں، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو سادگی کا مظہر جو ہے ہمارے پاس عیدوں میں ہے، اور یہ ہماری خصوصی جو ہے پہچان ہے، شناخت ہے۔ اور عید کا فائدہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے ملنا، بڑوں سے دعائیں لینا، اور اس طرح جو ہے جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، اور گلے ملنے کے ساتھ ساتھ دل بھی ملتے ہیں، اور دلوں سے بھی جو ہے جو قدرتیں ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بے شمار فوائد جو حضرت نے بیان فرمایا الحمدللہ، اس کے ذریعے ہماری معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور ہم حضرت کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ گناہ و مصروفیات کے باوجود ہمارے سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے آپ نے جو ہے وقت نکالا۔ اور ایک بات حضرت سے یہ کہنا ہے کہ حالات حاضرہ کے لحاظ سے آپ جیسے جانتے ہیں وبا کا دور چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، اور جو ہے کئی گھروں میں جو ہے نوکریاں لوگوں کی چلی گئی ہیں، وہ اس سے بھی متاثر ہیں۔ اور دوسری طرف مسجد اقصیٰ کا مرحلہ چل رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے میں درخواست کروں گا حضرت خصوصی طور پر دعا فرمائیں۔ حضرت کی دعا پر جو ہے اس پروگرام کا جو اختتام عمل میں آئے گا۔ اہل فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، اور تمام جو وبا کے لیے ہے، حضرت سے خواہش کروں گا کہ آپ خصوصی طور پر عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے دعا فرمائیں۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رحيم يا غفار يا عزيز يا ستار يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا مجیب السائلین یا ذا الجلال والاکرام من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام یا حنان یا منان یا کثیر المعروف والاحسان من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے پاک پروردگار، تیرے بندے تیری بارگاہ میں اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ مولا
اپنے بندوں کے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے پروردگار کہنے سننے میں کوئی خطا ہوگی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے پروردگار رمضان کے بابرکات لمحات تو نے ہمیں عطا فرمائے مولا، یہ لمحات ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرما۔ اے پروردگار ہم تمام کو تو نے حیدرآباد کا اور دکن کا اور ہندوستان کا حیدرآباد رمضان عطا فرمائے مولا، ہم کو جلد سے جلد مدینے کا رمضان عطا فرما دے۔ اے پروردگار بغداد مقدس کا رمضان دیکھنے کی سعادت ہماری قسمت میں لکھ دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے پروردگار وبا پھیلی ہوئی ہے، انسان اپنی مجبوری اور لاچاری کا اقرار کرتے ہیں مولا، ہم بہت مجبور ہیں، ہم بہت لاچار ہیں مولا، تو بڑی طاقتوں والا، بڑی قوتوں والا، بڑی قدرتوں والا ہے مولا، ہم جان گئے کہ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرنے والا ہے تو ہے مولا۔ ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تجھ سے التجا کر رہے ہیں کہ مولا اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ اے پروردگار پھر سے راحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے پروردگار کتنے گھر ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے بہت پریشان حال ہیں مولا، غریبوں کے گھر چولہے جو سلگنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے مولا، رحم فرما مولا، کرم فرما دے، اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ اگر یہ سازش ہے تو ایسی سازشیں کرنے والوں کو تباہ و تاراج کر دے۔ اے پروردگار یہ اگر وبا ہے تو مولا اس وبا کو جلد سے جلد دور فرما دے۔ اے پروردگار تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، اے پروردگار اس امت کے بوڑھوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس امت کے کمزوروں کا واسطہ، اے پروردگار تجھے اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ، اے پروردگار بے روزگار رہنے والے انسانوں کا واسطہ مولا، روزی دینے والے اللہ، اے پروردگار اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اے پروردگار پھر سے راحت والی، اطمینان والی، سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے پروردگار ہم جیسے بھی ہیں تیرے حبیب کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے ہیں، نام محمد ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے مولا، اس پاکیزہ نام کی برکتوں کے طفیل، اس میں محمد کی نسبتوں کے طفیل، کلمہ طیبہ کی برکتوں کے طفیل مولا، اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ اے پروردگار اس وبا کا خاتمہ فرما، اور اے اللہ فلسطینی ہمارے بھائی مسجد اقصیٰ کی تحفظ کی خاطر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لیے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے تگ و دو کر رہے مولا، اے پروردگار فلسطین کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرما، اے پروردگار وہاں کی خواتین کی حفاظت فرما، اے پروردگار تو سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا ہے، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ اے اللہ تجھ سے بڑھ کر رحم فرمانے والا کون؟ اے پروردگار فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اے پروردگار 56 ممالک کے جو مسلم حکمران ہیں مولا انہیں غیرت عطا فرما، انہیں حمیت عطا فرما، اے پروردگار ان کے دلوں میں اسلامی جذبہ عطا فرما، اے پروردگار مسلم ممالک کے بادشاہوں کو قوت ایمانی عطا فرما، جذبہ ایمانی عطا فرما، اے پروردگار امت مسلمہ کو پھر سے ایک فرما دے، اے پروردگار امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اور مسلم حکمرانوں کو غیرت عطا فرما۔ اے پروردگار ترکی اس موقع پر فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہے مولا، ترکی کی حفاظت فرما، اے پروردگار ترکی کے صدر طیب اردوغان کی عمر میں خوب برکت عطا فرما، اے پروردگار پوری امت مسلمہ کو طیب اردوغان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فلسطین کے حال پر رحم فرما، مسجد اقصیٰ مولا یہ ہمارا قبلہ ہے، اے پروردگار ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں، پروردگار وہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرمانے والا ہے مولا، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اے پروردگار ہم تمام پر رحم فرما، کرم فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، پنجتن پاک کے طفیل، خلفائے راشدین کے طفیل، اور اہل بیت اطہار کے طفیل، اے پروردگار صحابہ کرام کے طفیل، اولیاء امت محمدیہ کے طفیل، اے پروردگار بالخصوص حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے طفیل، اے پروردگار بالخصوص خواجہ خواجگان خواجہ ہندوستان حضور غریب نواز کے طفیل، اے پروردگار امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اے پروردگار امت مسلمہ کے حال پر کرم فرما، اے اللہ فیضان چشتیہ جو چشتیت کی خدمت اور خانقاہیت کی خدمت انجام دے رہی ہے مولا، ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اللہ مہتاب چشتی مدد ذلہ العالی کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ دوام عطا فرما، ان کو لمبی زندگی صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما، اور اے پروردگار حضور غریب نواز کا مشن اور حضور غریب نواز کا پیغام ان کے ذریعے بے پناہ عام فرما، اے پروردگار آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ
سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ ووارث حالہ ومظہر کمالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین. آمین بجاہ. بہت بہت شکریہ. یقیناً ہمارے سامعین اور ناظرین کو آج کی یہ نشست بڑی پیاری لگی ہوگی، اور یقیناً حضرت کا بیان روح کو تڑپانے والا، دلوں کو چھونے والا، اور ذہنوں کی جو ہے گتھیوں کو سلجھانے والا، اور جذبہ ایمانی کو جو ہے فروغ دینے والا ہے. حضرت کے بیان سے یقیناً ہم تمام مستفید ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی حضرت وقت عنایت فرمائیں گے پھر دوبارہ ہم حضرت کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. میں تہہ دل سے اور ایک مرتبہ عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت، رہبر شریعت، پیر طریقت، شہزادہ غوثیت مآب حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری سید شاہ رضوان پاشا قادری الحیدری لوبالی صاحب قبلہ ادم اللہ فیوزہ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اس امید سے کہ حضرت اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں اور ہمارے فیضان چشتیہ کی پوری ٹیم کو یاد رکھیں گے، اور ہمارے تمام سامعین کو یاد رکھیں گے. آپ سے رخصت چاہوں گا. خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ، فی حفظ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.